نماز کے بیان میں ہم آج تشہد کے حوالے سے کچھ ایک باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بخاری کی یہ روایت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بخاری کی روایت نمبر ہے 827۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک فعل حضرت عبداللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، کہ وہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں۔ کس طرح بیٹھتے ہیں؟ چار زانو جسے کہتے ہیں۔ یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ففعلتہ، میں نے بھی اس طرح سے بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ فنہانی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے جب مجھے دیکھا کہ میں بھی تشہد میں چار زانو ہو کر بیٹھتا ہوں، چوکڑی مار کر بیٹھتا ہوں، تو عبداللہ بن عمر نے مجھے منع کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی تو ایسے بیٹھتے ہیں، آپ بھی تو عبداللہ بن عمر چونکہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس حضرت عبداللہ کو بتایا کہ انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ نماز میں جب بیٹھا جائے گا تشہد میں تو دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے گا اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انک تفعل ذلک، عبداللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان رجلی لا تحملانی، میں عذر کی وجہ سے، کیونکہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، میرے پاؤں میرا، اس لیے میں چہار زانو ہو کر بیٹھتا ہوں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں پر۔ اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ پتہ چلی کہ سنت طریقہ کیا ہے تشہد میں بیٹھنے کا، دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کسی کا کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کے علاوہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، اب اس دور میں جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے اصحاب کا، تابعین، تبع تابعین کا دور ہے، اس میں لوگوں کے گھروں میں عام طور پر گھروں میں زمین پر بیٹھنے کا رواج تھا۔ گھروں میں بھی کرسیاں نہیں تھیں، لوگ گھروں میں بھی، بلکہ آپ احباب بھی جانتے ہیں، اچھا شہروں میں بہت عرصہ تک یہی رواج رہا، کئی دیہاتوں میں بھی یہ رواج رہا کہ زمین پر بیٹھا جاتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں شروع سے یہی رواج ہے کہ چارپائیوں پر بیٹھا جاتا ہے، چارپائیاں ہوا کرتی تھی، انہی پر نشست ہوتی تھی۔ تو جب گھروں میں زمین پر بیٹھنے کا رواج تھا تو مساجد میں بھی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اب چونکہ ہمارے گھروں میں کرسیاں آ گئی ہیں، جملے کو سمجھیے گا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی حضور کے دور میں بھی کرسیاں ہوتی تھیں لیکن مسجدوں میں کرسیاں نہیں آئیں، تو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے بھی، آپ کے اصحاب نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، تو یہ بدعت آ گئی کہ جی اب مسجدوں میں کرسیاں آ گئیں۔ ان کی ایک کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن مکمل طور پر اس سے اتفاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس دور میں گھروں میں بھی کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ گھروں میں بھی زمین پر بیٹھتے تھے، اس لیے مسجد میں آ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی دقت محسوس۔ اب گھروں میں کرسیاں ہیں، گھروں میں صوفے ہیں، زمین پر بیٹھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اب بعض معاملات ایسے ہیں، عمر کا وہ حصہ جس میں گھٹنے مڑتے ہی نہیں ہیں، ایک شخص کہ ان کے گھر میں بیٹھنے کا زمین پر رواج ہی نہیں ہے، تو گھروں میں کرسیاں آ گئی ہیں، اس پر وہ بیٹھتے ہیں۔ اب وہ گھٹنا زمین پر موڑ نہیں سکتے تو ہم ان کے اوپر یہ سختی کریں کہ نہیں جی زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تو وہ بندہ کہے گا بھائی
میں گھر میں ہمارے گھر میں یا ہمارے معاشرے میں ہمارے جو معمولات ہیں ان میں زمین پر بیٹھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہم گھروں میں بھی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، کہیں چلے جائیں تب بھی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں نرمی کا پہلو جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسین تعلیم دی کہ نرمی پیدا کی جائے، دین میں کشادگی رکھی جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے، لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا کی جائے، ان کو دین سے دور نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اس بارے میں نرمی یہ ہے کہ مساجد میں کرسیاں چونکہ ہمارے گھروں میں ہیں اس لیے مساجد میں بھی ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ کرسیاں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کریں، صف کے کناروں میں اپنا اہتمام کریں بیٹھنے کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی پہلی صف کے کنارے پر بیٹھ جائیں، کبھی دوسری صف کے کنارے پر، کبھی تیسری صف کے کنارے پر، تاکہ جگہ بدلتی رہے کونا لیکن جگہ۔ جس طرح چند دن پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اپنی جگہ کو خاص کر لے، جیسے اونٹ اپنی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ تو اس چیز سے یہ نہیں کہ جی میری جگہ ہی ہے، میں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں ایک مسجد ایسی بھی دیکھی، ہم وہاں نماز باجماعت کے وقت سے پہلے پہنچ گئے تو پوری اگلی صف میں مصلی بچھے ہوئے تھے، تو ہمارے دوست وہاں پر امامت کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا یار ہم نے امام والی جگہ پر تو مصلی دیکھا تھا، امام سے پیچھے جہاں اقامت کہی جاتی ہے وہاں پر بھی ہم نے مصلی دیکھا، لیکن اگلی پوری صف میں مصلی بچھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ فلاں شیخ کا ہے، یہ فلاں سیٹھ کا ہے، یا فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا، انہوں نے اپنے مصلی پکے کیے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک مسجد ہے، وہاں پہ ایک مل مالک ہیں جنہوں نے مسجد بنوائی ہے، اب جب تک وہ مل مالک آ نہیں جاتا تب تک اذان نہیں کوئی بھی دیتا کہ جی وہ صاحب آئیں گے، وہ صاحب آ کے اذان دیں گے، یا وہ صاحب آئیں گے تو اقامت کہیں گے، اس لیے اذان دیکھتے رہتے بھی صاحب نکلے کہ نہیں نکلے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری شریعت کے دائرے میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال عذر کی بات ہوئی، چونکہ ہمارے گھروں میں کرسیاں ہیں لہٰذا مسجد میں بھی ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی آر والی کوئی ایسی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دو باتیں، ایک سنت طریقہ اور دوسرا عذر کی بنا پہ۔ جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے، اس کے لیے اولا بہتر یہی ہے، لیکن جو جس کے گھٹنے نہیں مڑتے تو پھر وہ کرسی پر جس طرح بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے، لیکن اس میں کیا کرے گا، اپنا رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا۔ رکوع اور سجدے کے لیے کیا کرے گا، اشارہ کرے گا، رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے تھوڑا اس سے زیادہ۔ اچھا اسی طرح یاد آیا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں، نفل نماز جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے، جائز ہے، لیکن جب وہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں وہ پیچھے سے اپنے کولے کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ رکوع میں گئے تو اتنا جھکتے ہیں کہ پیچھے سے جو اپنی سرین ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ جو کولے ہیں وہ پاؤں کے اوپر جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح بیٹھے رہیں گے، رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے اور سجدہ جس طرح کرتے ہیں اس طرح پورا کیا جائے گا۔ جو کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ اشارے سے کریں گے۔ ہمارے ہاں بعض تختے آ گئے ہیں، ان تختے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا، اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے میں دوبارہ ذکر کروں گا۔ بہرحال تشہد کے اوپر رہتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ آئی۔ دوسری حدیث اس حوالے سے آئی کہ تشہد میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، اس وقت صحیح مسلم کی یہ روایت آپ کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے 831 نمبر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان و فلان، ہم تشہد میں یوں کہا کرتے۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، وہ تو سلام لوگوں کے اوپر سلامتی نازل کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تشہد میں بیٹھے کیا کہے، التحیات للہ
پڑھیے گا۔ والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، جب تم یہ کہو گے اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، زمین آسمان میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ تم نے کیا کہا؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں، ہم پر بھی ہو، ہم پر بھی ہو، اور اللہ کے نیک تمام بندوں پر سلام ہو، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ اتنا کہنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ جب تم یہ کہو گے تو زمین و آسمان میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اگر نیک بندوں تک سلام پہنچتا ہے تو جو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا تو وہاں کیسے نہیں پہنچے گا؟ اچھا، اگلی روایت اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ہی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد یوں سکھائی کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا، آپ نے میرے ہاتھ کو ایسے پکڑا ہوا تھا اور حضور مجھے تشہد سکھا رہے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مصافحہ ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔ مصافحہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے ایسے حضور نے مجھے تشہد سکھائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6265۔ اس کے بعد آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث التحیات کی دوسری روایت۔ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ہے التحیات الطیبات الصلوات للہ، یہ دوسری روایت ہے تشہد کی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ہے التحیات الطیبات الصلوات للہ، آگے وہی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہو گئی آپ کا تشہد میں، ایک تو بیٹھنا ہو گیا، ایک تو بیٹھنا ہو گیا، دوسرا تشہد کے کلمات ہو گئے جو صحیح بخاری میں ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں تیسری بات کیا ہوئی؟ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان سب تک ہمارا سلام پہنچ جاتا۔ اچھا، یہاں عارفین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، اللہ ان کو زندگی سلامتی صحت دے، عافیت دے، ان کا سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم رکھے، لیکن جن کے والدین چلے گئے ہیں تو جب وہ یہ جملہ پڑھیں، عارفین کہتے ہیں جب وہ یہ جملہ پڑھیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، تو وہ یہ سوچیں کہ یہ سلام ہماری ماں تک بھی جا رہا ہے، ہمارے باپ تک بھی جا رہا ہے، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی تک بھی جا رہا ہے۔ تو جب سلام آپ کا پہنچ رہا ہے تو پھر وہاں سے وہ جواب بھی دیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان کو دکھائے جاتے ہیں اور وہ تمہارے لیے خوش ہو کر دعا کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ ایسا دیکھتے کہتے ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ انہیں تب تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے دے، جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی ہے نا، جب تک یہ ہدایت یافتہ نہ ہو تب تک انہیں موت نہ دینا، تو اگلے جہان جا کر بھی وہ ہمیں نہیں بھولے، وہ وہاں بھی ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں اور ہم یہاں ان کے لیے دعا نہ مانگ سکیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے درمیان میں درود پاک کا، وہ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بشرط زندگی وہ تفصیلی طور پر ذکر کروں گا۔ اس سے اگلا جملہ ہے ہمارے ہاں ایک بڑا، ایک ابھی معرکۃ الآراء مسئلہ پیش ہوا، ایک حکایت سنائی جاتی ہے، ایک لطیفہ کہہ لیں، وہ کسی شخص نے کہہ دیا، میں شخص کہہ دوں تاکہ وہ زیادہ
مؤثر رہے گا۔ ایک شخص نے کہہ دیا جی کتا حلال ہے، کتا حلال ہے۔ اب لوگ اس سے کہیں وہ تو نے کتے کو حلال کر دیا۔ اس نے کہا حلال ہے۔ وہ ایک گاؤں میں مشہور ہو گیا، دوسرے گاؤں میں مشہور ہو گیا، آس پاس کے 3-4 گاؤں میں یہ بات پھیل گئی جی فلاں بندہ وہ اہل علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا اور کہتا کتا حلال ہے، اس کے پاس کوئی نہ جائے۔ کوئی آپ جیسا دانا عقل مند علم رکھنے والا وہ چند دن گزرنے کے بعد اس کے پاس چلا ہی گیا اور جا کے کہا بتا بھی کتا کیسے حلال ہے، وہ تو حرام ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا جی ہے تو میرے نزدیک بھی حرام ہے، تو میرے نزدیک بھی حرام، پر میں نے مشہور ہونا تھا، میں 2-4 گاؤں میں مشہور ہو گیا، میرا نام ہو گیا، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے ایک بات ایک پھل جڑی چھوڑ دی، یہ جو جی رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ایک تو اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ جو میں اکثر آپ سے اس شروع مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ ہم چونکہ دیکھا دیکھی کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہمیں اس کی استنادی حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک بندہ ایک لطیفہ چھوڑ دیتا ہے کہ ایک پھلجڑی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، کسی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو۔ تو عالم دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا، وہ سہولت کا راستہ پیدا کرتا۔ اب میں ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام بخاری نے باب باندھا سلام سے پہلے دعا کا کرنا، نماز میں سلام سے پہلے۔ امام بخاری اس میں روایت نقل کرتے ہیں، بخاری کی 832 نمبر روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں کانا یدعو فی الصلاۃ، نماز میں آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے سلام سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض سے۔ کس سے؟ قرض سے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے ان سے پناہ مانگی، عذاب قبر سے، دجال سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور قرض کے فتنے سے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پناہ مانگتے ہیں قرضے سے، قرضے سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو تاڑی سمجھ نہیں مینوں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے کیوں؟ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے، اس نے قرض دینا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس چونکہ ہوتا نہیں ہے تو جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے پناہ مانگی ہے، قرضے سے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے تعلیم بھی دے دی کہ اگر کوئی سلام سے پہلے یہ دعا مانگے تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ مانگی ہے۔ اب لیکن اس کو لازمی نہیں کیا حضور نے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی لیکن اس کو لازمی نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور روایت صحیح بخاری کی 833 نمبر، اس میں بھی یہی ہے۔ اب میں آپ کو وہ دعائیں بتاؤں جو تشہد میں سلام سے پہلے مانگی گئیں۔ تشہد میں سلام سے بخاری کے اندر 834 نمبر روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کی جی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں مانگوں۔ اب حضرت ابو بکر کو اس دعا کا نہیں پتہ تھا، بولیے۔ حضرت ابو بکر کو یہ 832 نمبر جو بخاری کی روایت جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اگر یہی دعا لازمی ہوتی تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، مجھے دعا بتائیے، دعا سکھائیے جو میں نماز میں مانگا کروں، تو حضور فرماتے جو میں نے مانگی ہے وہ مانگ لیا کرو۔
اگر وہ دعا لازمی ہوتی تو حضور حضرت ابوبکر کو کیا فرماتے؟ جو دعا میں مانگتا ہوں تم وہ مانگا کرو، کیونکہ وہ لازمی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، قل، اے ابو بکر تم یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ وہ پہلی دعا لازمی، اگر لازمی ہوتی تو حضور کہتے ابو بکر تم تو صدیق ہو، میرے سب سے قریبی ہو، تو تمہارے لیے تو میرا اسوہ زیادہ مؤثر ہے، تم وہ کیوں نہیں مانگتے جو میں نے سکھائی ہے، جو میں مانگتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھا دی۔ اب ایک روایت ہو گئی، دوسری روایت، اب تیسری آ گئی نا۔ امام عبد الرزاق، امام بخاری کے بھی امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے نماز میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے۔ اب دعا کے الفاظ سنیے گا۔ عبداللہ بن مسعود دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے ساری خیر مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہم انی اسألوک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، یا اللہ تمام خیر جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا، وہ ساری مجھے عطا کر دے۔ اے اللہ سارے شر جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، ان سارے شرور سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ اللہم انی اسألوک من خیر ما سألک عبادک الصالحون، اے اللہ میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے کیا، خیر کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے کیا، اور ان تمام شرور سے پناہ میں آتا ہوں جن سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فرما، ہمارا وتوفنا ہمیں ان کے ساتھ فوت فرما، اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی کی دعا ایک، حضرت ابو بکر کی دعا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی دعا تین۔ چوتھی دعا مصعب بن سعد دعا مانگتے سبحان اللہ تشہد میں، ما یقال بعد التشہد مما رخص فی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ آپ دعا کیا مانگتے؟ سبحان اللہ، اللہ اے اللہ سبحان ہے اتنا، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما وما تحت الثری، سارا تیری تسبیح سے بھر جائے، سارا تیری تسبیح سے، ساری زمین سارے آسمان تحت الثری سے لے کر سب کا سب سبحان اللہ سے بھر جائے، سب کا سب الحمدللہ سے بھر جائے، اللہ اکبر سے سب کا سب بھر جائے۔ یہ تشہد تھا۔ تشہد کے بعد درود کے بعد یہ دعا تھی حضرت مصعب بن سعد کی۔ 4 دعائیں ہو گئی۔ اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، صحیح بخاری میں 835 نمبر روایت ہے، امام بخاری نے باب باندھا، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب۔ انہوں نے فرمایا کہ تشہد کے بعد جو تمہارا جی چاہے مانگو، کوئی بھی شے لازمی نہیں ہے، کوئی بھی شے۔ اب اس نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں، کہاں لکھی رب جعلنی؟ اس بندہ بے وقوف کو کوئی جا کے بتائے، او بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تو جو چیزیں لازم ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ طویل ہو رہی ہیں باتیں، جو چیزیں لازم ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ عمل ہوتا ہے جو شریعت نے آپ پر لازم کر دیا، اس کے لیے شریعت نے وقت بھی جگہ بھی مقرر کر دی۔ حج وقت بھی مقرر، جگہ بھی مقرر، رمضان کے روزے وقت بھی مقرر اور پہر بھی مقرر، اسی طرح نماز فجر کی نماز وقت بھی مقرر ہے، ظہر کی نماز وقت بھی مقرر ہے۔ اچھا درود کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، وہ اذان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ اذان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ اذان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ دعاؤں سے پہلے بھی ہو سکتا ہے،
وہ نماز کے فوری بعد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جو مقرر کر رہے ہیں اس کو ہم واجب ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ تو جو معمور بھی ہے اس کی دو قسمیں، ایک تو وہ جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا، ایک وہ جس کے لیے شریعت نے ہمیں اختیار دیا، ہم کوئی بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو جب شریعت مطہرہ نے ہمیں اختیار دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس وقت آپ کے سامنے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم، تشہد کے بعد، ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، بھئی تشہد کے بعد، درود کے بعد جو نمازی کو پسند آ جائے، جو مرضی وہ چاہے مانگ سکتا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا، یا تو حضور فرماتے کہ انہی چار سے آپ نے جن سے میں مانگتا ہوں، جب نبی علیہ السلام نے اختیار دے دیا، بولیے وہ بھئی جب مالک نے کہہ دیا بھی جو تیرا جی چاہے مانگ، تو بھئی یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول، کسی نے کہا تھا بھئی اب تو دشمن نہیں ہے، اب تو دشمن نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، اب ہم نماز قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ تحفہ ہے، یہ بھئی ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں تو تحفے کی ضرورت ہے۔ او بھئی وہاں سے مل رہی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ؟ میں ایک روایت کا مجھے ذہن میں آ رہا ہے چھوٹا شائبہ سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا مانگنا شروع کی کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے دوسرے کو کہا اوئے چھوڑ دے، تو وہ کہنے لگا تجھے کیا مسئلہ ہے، جتنے مرضی حضور بھیج دیں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ او بھائی تجھے کیا مسئلہ جب حضور نے فرمایا جو تمہارا جی چاہے، تو تم ربنا آتنا مانگ لو، تم رب جعلنی مقیم الصلاۃ مانگ لو، بھئی جس کا جو جی چاہے مانگے۔ تو یہ پھلجڑی چھوڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ جی یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی؟ بس وجہ کیا تھی؟ وہ شہرت کا کیڑا کہ میں کسی طریقے سے یہ جو سارے لوگ کر رہے ہیں نا بھولے بھالے، میں ان کو پریشانی میں مبتلا کروں۔ اچھا، مستدرک حاکم کی روایت صحیح سند کے ساتھ، اسی روایت کے تناظر میں ابو الاحوص اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے یتشہد الرجل، آدمی تشہد میں جب بیٹھے تشہد پڑھے، پھر نبی پر درود بھیجے، ثم یدعو لنفسہ، پھر اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی نے مقرر نہیں کی، آپ کو حکم نہیں دیا، آپ کو لازم نہیں کیا، تو آپ جو مرضی مانگیں۔ ہاں وہ صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی رب جعلنی کو خاص نہ کیا جائے، اور بھی بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی، لہٰذا چیزوں کو سمجھنے کے بجائے ہمارے ہاں ایک فتنہ بنا دیا جاتا ہے۔ آخری اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات، چونکہ ہمارے ہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں اوپر کی منزل پر، نبی علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں چونکہ گھروں کی اس طرح کی منزلوں کا رواج عام نہیں تھا، اگرچہ گھر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، یاد ہے کہ جب اب بات نکلی ہے اور پھر وقت لگے گا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہم اوپر آپ نیچے مناسب نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا چونکہ میرے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تم اوپر چلے جاؤ۔ اوپر چلے گئے، پانی گرا تو اس کو سکھانے میں لگے رہے، کمبل بچھا دیا کہ کہیں نیچے نہ چلا جائے، اور نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھیجتے تو انتظار میں رہتے کہ جب پیالہ آئے گا نا واپسی، جہاں سے حضور نے کھایا ہوگا وہیں سے ہم کھائیں گے۔ تو جب کہا نا جی میں اوپر تو رات ساری سو نہیں سکے، حضور میں ٹھیک ہے اب تم نیچے آ جاؤ، میں چلا جاتا ہوں اوپر۔ تو مسجدوں میں اس طرح عام نہیں تھا، تو پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر خواجہ سراؤں کی صفیں، اس کے بعد خواتین کی صفیں۔ اب یہ روایت ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، سلام کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب زہری امام کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کیوں بیٹھتے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حضور اس لیے بیٹھتے تھے کہ جب عورتیں جب تک چلی نہ جائیں، جب تک عورتیں نماز کے بعد چلی نہ جائیں اس وقت تک حضور اٹھتے نہیں تھے، تو اس لیے یہ خیال کیا جائے
تراویح میں، جمعے میں، کہ ہم مرد جب نکلتے ہیں یا تو وہاں سے مسجد سے فوری آگے پیچھے ہو جائے، خواتین نے نکلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور کی عادت کریمہ کیا تھی کہ سلام کے بعد فوری نہیں بھاگتے تھے صحابہ، وہ بھی حضور کی اقتداء میں بیٹھے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء طریقہ یہ ہے کہ فوری اٹھا نہ جائے، بیٹھا جائے۔ اگر آپ اٹھ کر چلے ہی گئے ہیں تو پھر مسجد کے باہر کھڑے ہونے سے گریز کریں کہ بھئی یہاں سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ اور وہ ایک بات کہہ کے کہ وہ مرد جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں مرد ہوں اور اس کے شر کی وجہ سے کوئی خاتون اپنا رستہ بدل لے، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ کون سا درندہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ رستہ بدلتے ہیں، پھر وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ درندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامل انسان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا نصیب فرمائے۔